نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ سب سے پہلے تو میں تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ تعالی جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ جب تک ہماری عمل کی نیت نہ ہوگی، نہ کہنے والے کو کوئی فائدہ ہے نہ سننے والے کو کوئی فائدہ ہے۔ الناس كلهم هالكون إلا العالمون والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم۔ ساری کی ساری انسانیت خسارے اور نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور علماء بھی سب کے سب نقصان اور خطرے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور عمل والے بھی نقصان اور خطرے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے اخلاص کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ والمخلصون علی خطر عظیم، اور اخلاص والے بھی خطرے کے اندر ہیں۔ اس لیے پہلی گزارش یہ ہے کہ سب احباب نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ تعالی عمل کریں گے، اور جو سنیں گے اس کو سمجھ کر آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ آج جس نسبت سے حاضری ہوئی ہے وہ ہمارے اس مدرسے کا سالانہ پروگرام ہے۔ سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں ان کے لیے جنہوں نے اس باغ کے لیے اپنی زمین وقف کی، اس کے بعد ان لوگوں کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے اس وقت سے آج تک دامیں درمیں قدمیں سخنے کسی بھی شکل میں اس باغ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو دونوں جہان کی ساری خوشیاں نصیب فرمائے، اور بطور خاص مبارکباد کے مستحق ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنے ننھے منھے پھولوں کو ہمارے سپرد کیا، اور آج الحمدللہ وہ قرآن پاک جیسی عظیم دولت سے مالا مال ہو کر وہ سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے خاندان کے کم و بیش 10 افراد کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائیں گے۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ چند لوگ ایسے ہیں، پہلے ارادہ کریں سن کے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ چند لوگ ایسے ہیں کہ میدان معاشر میں جب حساب و کتاب شروع ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قریب بلائیں گے اور یہاں کھڑا فرما لیں گے اور فرمائیں گے کہ جب تک حساب و کتاب ختم نہ ہو آپ گنہگاروں کی سفارش کرتے رہیں، میں قبول کرتا رہوں گا۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ان کے اندر شامل فرما دے۔
اور جن کو یہ اعزاز ملے گا ان کے ساتھ اپنی محبت اور تعلق ضرور رکھیں۔ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے جنت میں داخلہ کی 5 شرطیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، جنت میں داخل ہونے کے لیے شرط ہے کہ انسان نیکی سے محبت کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان گناہ سے نفرت کرے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ انسان جو اللہ نے حلال مال دے دیا ہے اس پر قناعت اختیار کرے، حرص و حوث سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں، جس آدمی کے دل کے اندر حرص ہے، حریص آدمی دنیا کا محتاج ہے اگرچہ بادشاہی کیوں نہ ہو، قانے مالدار ہے اگرچہ بھوکا ہی کیوں نہ ہو، اور جس کو اللہ نے فرما برداری کی دولت دی ہے وہ سردار ہے چاہے غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے ذہن کے اندر رکھیں کہ جو اللہ نے حلال مال دے دیا ہے اسی پر صبر اور شکر، یہ جنت میں داخل ہونے کی تیسری شرط۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان نیک لوگوں سے محبت کرے۔ کیوں؟ آپ کا ارشاد ہے اکثر الاخوان فإن لكل اخ شفاعۃ یوم القیامہ، زیادہ سے زیادہ نیک لوگوں سے محبت کرو، کیونکہ میدان معاشر میں اللہ ہر نیک آدمی کو سفارش اور شفاعت کا موقع عطا فرمائیں گے۔ جنت میں داخلہ کی 5ویں اور آخری شرط یہ ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرتا رہے کہ یا اللہ موت تک میری ایمان کی حفاظت فرمانا، موت کے وقت کلمہ بھی نصیب فرمانا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے، آج آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو دنیا کا فائدہ ہو جائے وہ اس طرح خوشیاں مناتا ہے جس طرح کہ اس کی عید ہو گئی ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے کی 5 عیدیں ہیں۔ نمبر 1، جس دن دنیا سے کلمہ پڑھتے ہوئے رخصت ہوا اس کے لیے آج عید کا دن ہے، اور میدان معاشر میں جب اس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا یہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے، اور جب اس کے اعمال کا وزن ہوگا اور نیکیوں کا پلڑا جھک گیا اور کامیابی کا اعلان ہو گیا، فرمایا اس کے لیے آج عید کا دن ہے۔ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر گیا، اس کے لیے آج عید کا دن ہے، اور جب جنت میں داخل ہو گیا فرمایا اس کے لیے آج عید کا دن ہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا انشاءاللہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ۔ ایک طرف کما یلیق بشانہ اللہ کی ذات ہوگی، دوسری طرف سامنے جنتی ہوگا اور ایک دوسرے کا دیدار ہو رہا ہوگا، فرمایا آج عید کا دن ہے اس کے لیے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جن کو یہ سعادت ملے گی کہ ادھر حساب و کتاب شروع ہوگا اور ادھر وہ گنہگاروں کی سفارش کریں گے اور حساب و کتاب ختم ہونے تک کرتے رہیں گے، ارادہ کریں کہ ہم بھی اپنے آپ کو ان کے اندر شامل کریں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم ان سے تعلق اور محبت ضرور رکھیں تاکہ وہ ہماری سفارش اور شفاعت کر سکیں۔ ان میں سے پہلا شخص ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اذان دے، اس آدمی کو یہ مقام اور مرتبہ ملے گا۔ دوسرا وہ شخص جس نے اسلامی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کر دیا۔ چوتھا وہ شخص ہے جس نے میدان جہاد کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے شہادت کا اعزاز حاصل کیا۔ چوتھا وہ شخص ہے کہ جس نے علم کی دولت حاصل کی اور پھر اس پر عمل بھی کیا۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ اعزاز عطا فرمائیں گے
کہ ادھر حساب و کتاب شروع ہوگا اور ختم ہونے تک یہ گنہگاروں کی سفارش کرتا رہے گا، اللہ قبول فرماتے رہیں گے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میدان معاشر کے اندر اللہ تعالیٰ عالم بعمل کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ اپنے شاگردوں کی سفارش کرتے رہیں، چاہے ان کی تعداد آسمان کے ستاروں سے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے۔ میں آپ کو ایک عجیب بات بتلاؤں، اس پوری کائنات کے اندر الحمدللہ 5 چیزیں علماء کرام کی حیرت انگیز بھی ہیں اور ناقابل تردید حقیقت بھی ہیں۔ اس پوری کائنات کے اندر الحمدللہ، سب حضرات کہیں الحمدللہ، پھر کہیں الحمدللہ، پھر کہیں الحمدللہ، کہ علماء کی 5 باتیں اس پوری کائنات کے اندر حیرت انگیز بھی ہیں اور ناقابل تردید حقیقت بھی ہیں۔ نمبر 1، الحمدللہ آج تک کسی عالم نے خودکشی نہیں کی، سب کو الحمدللہ۔ نمبر 2، آج تک الحمدللہ کوئی عالم نیند کی گولی کھا کر نہیں سوتا، الحمدللہ کوئی عالم آج تک بھوک کی وجہ سے نہیں مرا، الحمدللہ آج تک کبھی کسی عالم نے تنخواہ بڑھوانے کے لیے بھوک ہڑتال نہیں کی۔ 5ویں اور آخری بات کہ الحمدللہ اس معاشرہ کے اندر سب سے کامیاب ازدواجی زندگی وہ علماء کی ہوتی ہے۔ ازدواجی سمجھتے بھی ہو؟ یہ 5 باتیں علماء کی یاد رہیں گی۔ الحمدللہ آج تک کسی عالم نے خودکشی نہیں کی، الحمدللہ آج تک کوئی عالم نیند کی گولی کھا کر نہیں سوتا، الحمدللہ آج تک کوئی عالم اس زمین پر بھوک کی وجہ سے، فقر و فاقہ کی وجہ سے نہیں مرا، الحمدللہ آج تک کبھی کسی عالم نے اپنی تنخواہ بڑھوانے کے لیے ہڑتال نہیں کی، اور اس معاشرہ کے اندر اللہ کی رحمت سے سب سے کامیاب ازدواجی زندگی وہ علماء کی ہوا کرتی ہے، الحمدللہ۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جس طرح آج آپ محبت سے اس دینی پروگرام میں آئے ہیں، ضرور آیا کریں، ہر دینی پروگرام میں شریک ہوا کریں۔ ایمان کے اعتبار سے مخلوق کی 3 جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت ایسی ہے کہ جس وقت سے پیدا ہوئی ہے اس وقت سے موت تک ان کا ایمان ایک ہی جگہ قائم رہتا ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، یہ فرشتوں کی جماعت ہے، ان کا ایمان ایک ہی جگہ قائم رہتا ہے۔ دوسری جماعت وہ ان کا ایمان ہمیشہ ترقی کرتا رہتا ہے، ترقی کرتا رہتا ہے، یہ انبیاء کرام کی جماعت ہے۔ ایک تیسری جماعت ہے کہ ان کا ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، ان کا ایمان گڑھتا اور بڑھتا رہتا ہے، یہ ایمان والے انسان اور جنوں کی جماعت ہے۔ اگر یہ نیکی کرتے رہیں، نیکی کے ماحول میں آتے رہیں تو ان کا ایمان ترقی کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اتنا ترقی کر جاتا ہے کہ ملائکہ بھی ان کے اوپر رش کرتے ہیں۔ حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، فرماتے اس امت کے اندر ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ 20 سال تک فرشتوں کو ان کا گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ جب سے میں اسلام کے دائرہ میں داخل ہوا ہوں، جب سے میں اسلام کے دائرہ میں داخل ہوا ہوں، میں نے الحمدللہ بائیں کندھے والے فرشتے کو کبھی گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ان محافل میں آتے رہیں گے
اور دینی باتیں سنتے رہیں گے، نیکی کرتے رہیں گے تو ہمارا ایمان ترقی کرتا رہے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ ان محافل میں نہیں آئیں گے، دینی باتیں نہیں سنیں گے، گناہوں میں پڑ جائیں گے، تو ایک ایسا وقت بھی آ سکتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ انسان سے ایمان ہی چھین لیا جائے گا۔ حافظ الحدیث علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا کہ ایک آدمی کا آخری وقت تھا، اس کو کلمہ کی تلقین کی گئی تو اس نے کہا کہ یہ پاکیزہ کلمہ میری زبان پر جاری نہیں ہو رہا۔ پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے بتلایا کہ میں زندگی کے اندر ان لوگوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا جو صحابہ کو برا کہتے تھے، خود کبھی برا نہیں کہا، لیکن ان لوگوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا جو صحابہ کو برا کہتے تھے۔ اس گناہ کی نحوست سے موت کے وقت کلمہ و ایمان سے محروم کر دیا گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اگر ان محافل میں آتے رہیں گے تو ایمان ترقی کرتا رہے گا، اتنا ترقی کرے گا کہ انشاءاللہ موت تک ایمان کی حفاظت ہوگی، موت کے وقت کلمہ بھی نصیب ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ نیکی کی توفیق ملتی رہے، تو بطور خاص بچوں سے اور نوجوانوں سے گزارش ہے کہ میں چند کلمات بتلا رہا ہوں، ان کو یاد فرمائیں۔ یاد کرنے کے بعد ان کلمات کو 3 دفعہ صبح پڑھیں اور 3 دفعہ شام کو پڑھیں، اور 1 دفعہ ہر اذان کے بعد ان کلمات کو دہرا لیں۔ ان کلمات کے علماء نے 8 فائدے لکھے۔ الفاظ یہ ہیں: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ ان کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے انسان کے صغیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ اپنی رحمت سے کبیرہ گناہوں پر توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ان کلمات کی برکت سے انسان کو نیکی کی ہمت عطا فرماتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور موت تک ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں، موت کے وقت کلمہ بھی نصیب فرماتے ہیں۔ 7واں انعام یہ ہے کہ قبر کے اندر منکر نکیر جو 3 سوال کریں گے، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، ان کلمات کی برکت سے یہ ان تینوں سوالوں کا جواب آسانی سے دے دے گا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اور آخری فائدہ یہ ہے کہ میدان محشر میں اللہ اپنی رحمت سے ان کلمات کو کہنے والے کو پہلے خوش فرمائیں گے، پھر بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ ایک اور عمل یاد کر لیجئے۔ الحمدللہ 24 گھنٹے میں ہم میں سے کھانا تو ہر صاحب ہی کھاتا ہے۔ ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد جب بھی کھانے والی کوئی چیز استعمال کریں گے یا پینے والی چیز جب استعمال کریں گے تو اس دعا کو ضرور پڑھیں گے: الحمدللہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اس دعا کے بے شمار فائدے میں صرف 3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات، اس دعا کو کھانے کے بعد جب بھی آپ پڑھیں گے، اس دعا کی برکت سے اللہ آپ کے ایمان میں 10 گنا اضافہ فرمائیں گے۔ اس دعا کی برکت سے ایمان کو 10 گنا ترقی عطا فرمائیں گے۔ 24 گھنٹے میں بار بار پڑھیں گے، زندگی میں بار بار پڑھیں گے، ایمان کتنا ترقی کر جائے گا۔ دوسرا فائدہ، اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ اپنی رحمت سے موت تک ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے موت کے وقت کلمہ بھی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ نے یہ مختصر سی زندگی دی ہے، بھائی اس کی قدر فرما لیں۔ الوقت اسمن من الذهب، انسان کے پاس جو زندگی ہے یہ سونا اور چاندی سے زیادہ قیمتی۔ ہم سونا اور چاندی کو قیمتی سمجھتے ہیں، زندگی کو قیمتی نہیں سمجھتے۔ علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کی قدر و قیمت کو ایک مثال سے بڑے عجیب انداز کے اندر سمجھایا ہے۔ فرمایا ایک قافلہ سرنگ کے اندر سفر کر رہا تھا،
انہوں نے محسوس کیا کہ پاؤں کے اندر کوئی چیز چبھ رہی ہے، تو کچھ لوگوں نے توجہ ہی نہیں کی، کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ پتھر اور کنکر ہے، چلو اٹھا لیتے ہیں تاکہ بعد والوں کو تکلیف نہ ہو۔ کسی نے کم اٹھائے، کسی نے زیادہ اٹھائے۔ جب وہ سرنگ کا سفر ختم ہوا اور روشنی میں گئے اور ان کو نکال کر دیکھا تو وہ ہیرے اور جواہرات تھے۔ علامہ آگے بڑی اچھی بات لکھتے ہیں، فرمایا کہ جنہوں نے بالکل نہ اٹھائے ان کے دل پر کیا بیتے گی۔ اس بات کو میرے آقا نے یوں ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں جب ایک آدمی اپنی ناکامی کو دیکھے گا تو جس طرح افسوس میں یہ انگلی ڈالتا ہے کہ میں نے کیا کرنا تھا اور میں کیا کر آیا، یوں انگلی اپنے منہ کے اندر ڈالے گا اور اس کو صدمے سے چبائے گا، چباتے چباتے اپنا پورا ہاتھ چبا جائے گا، اس کو احساس تک کہ میں نے کیا کرنا تھا اور میں کیا کر آیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ اور جنہوں نے کم اٹھائے تھے ان کے بارے میں میرے آقا کا ارشاد ہے، فرمایا کہ میدان معاشر میں نیک آدمی بھی شرمندہ ہوگا اور گنہگار تو ہوگا ہی ہوگا۔ نیک آدمی اس بات پر شرمندہ ہوگا کہ کاش میں دنیا کے اندر نیکی اور کر لیتا، کاش میں نیکی اور کر لیتا۔ جنت سکون کی جگہ ہے، وہاں جانے کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن ایک وقت آئے گا، جنتی اپنی جنت میں ہے، مزے سے وقت گزار رہا ہے، اچانک ایک تیز خوشبو محسوس کرے گا۔ فرشتوں سے پوچھے گا یہ خوشبو کیسی ہے؟ بتلائیں گے آپ سے اوپر ایک جنتی ہے، اس نے کروٹ تبدیل کی ہے اور اس کی کروٹ کی تبدیلی کی خوشبو تیری جنت میں آئی۔ وہ حیران رہے گا اور کہے گا کہ یہ تو کوئی صدیق ہوگا، شہید ہوگا۔ فرشتے بتلائیں گے کہ نہیں، اس کے اور تیرے عمل میں صرف ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا فرق ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ انسان جنت میں رہنے کے باوجود یہ خواہش کرے گا کاش کہ میں ایک دفعہ سبحان اللہ اور کہہ لیتا۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی ایک اچھی بات فرمایا کرتے تھے، نماز رہ جائے قضا کر سکتے ہو، روزہ رہ جائے قضا کر سکتے ہو، زکوٰۃ نہ دی ادا کر سکتے ہو، حج رہ گیا آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ ایک عبادت ایسی ہے، صرف ایک عبادت ایسی ہے کہ اگر وہ رہ جائے اس کی قضا نہیں ہے، اس کی قضا نہیں ہے۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ کہ ہماری زندگی کا جو سانس اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گیا اس کی قضا نہیں ہے۔ جو دم غافل سو دم کافل، اس سانس کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، وقت اور سمجھ، وقت اور سمجھ ایک ساتھ یہ کسی خوش نصیب کو ملا کرتے ہیں۔ عموماً وقت ہوتا ہے اور سمجھ نہیں ہوتی، سمجھ آتی ہے تو وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ ہمارے تبلیغی بھائی ایک مثال سے اس بات کو سمجھاتے ہیں، پرانے وقت کی بات ہے، ہم بھی یہ کام کرتے تھے، آپ میں سے بہت سارے کرتے ہوں گے۔ پانی کے تالاب کے اندر مچھلی پکڑنے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک لکڑی کے اندر کانٹا چبوتے، اس میں دھاگا باندھتے اور اس کانٹے کے اندر گوشت کا ٹکڑا لگاتے اور اس کو یوں پھینک دیتے۔ اسی طرح ایک صاحب نے پھینکی تو ایک مچھلی نے دوڑ لگائی گوشت کو دیکھ کر۔ دوسری مچھلی نے کہا بہن ذرا بریکاں تے پیر رکھ۔ اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں تجھے یہ گوشت نظر آ رہا ہے، حقیقت میں یہ گوشت ہے، اس کے اندر ایک کانٹا ہے، اس کانٹے میں ایک دھاگا بندھا ہوا ہے اور وہ دھاگا پانی سے باہر جا رہا ہے اور باہر ایک آدمی کھڑا ہے۔ جب تو یہ گوشت کھائے گی وہ کانٹا تیرے حلق میں اٹک جائے گا اور یہ لکڑی حرکت کرے گی جس سے باہر والا سمجھے گا کہ شکار پھنس گیا، وہ تجھے کھینچے گا اور تیرے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا اور پھر تجھے آگ پہ بھون کے کھا جائے گا۔
اس مچھلی نے وہی جواب دیا جو میں اور آپ دینداروں کو دیتے ہیں، یہ جہاں میٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، کہتے ہیں نا یہ جہاں اس میں مزے کر لو، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ مچھلی نے بھی یہی جواب دیا کہ آپ نے اتنی لمبی چوڑی تقریر کی، مجھے تو نہ کوئی بندہ نظر آ رہا ہے، نہ کوئی چھری نظر آ رہی ہے، نہ کوئی آگ نظر آ رہی ہے، آپ کیسی باتیں۔ اس نے کہا پھر کھا کے دیکھ لو، ذرا غور کیجیے، جب اس نے اس گوشت کو کھایا کانٹا یہاں اٹک گیا، یار کچھ تو بولو تو صحیح، چوکدا روزہ رکھے، کانٹا یہاں اٹک گیا، باہر کھنچ رہی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے، آگ پہ بھن رہی ہے، لیکن اب سمجھ آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ کسی خوش نصیب کو ملا کرتے ہیں۔ عموماً وقت ہوتا ہے اور سمجھ نہیں ہوتی، سمجھ آتی ہے تو وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے کسی مرید نے ایک پنجرے کے اندر پرندہ ان کو قید کر کے دیا، حضرت نے اس کو 10 سال رکھا، اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا، پرندہ اڑا سامنے دیوار پر بیٹھ گیا۔ پرندے نے 2 باتیں کہی جو حضرت نے اپنے مریدین کو بتلایا، غور سے سنیے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ پرندہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی مچھلی، کوئی پرندہ، جاندار، شکاری کا شکار اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ دوسری بات اس نے بڑی عجیب کہی، اس نے کہا میں صرف ایک لمحہ کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہوا، ایک لمحہ کے لیے، اور مجھے قید کر لیا گیا۔ ایک لمحہ کی غفلت مجھے 10 سال قید کی سزا ملی۔ جو آدمی ساری زندگی اللہ سے غافل رہے گا اس کا کیا بنے گا؟ تو ارادہ کرتے ہو کہ انشاءاللہ آج کے بعد اپنی زندگی کی قدر کریں گے۔ قدر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی مانیں گے، اس کے نبی کے طریقہ پر چلیں گے، بس یہ 2 باتیں۔ اپنی زندگی میں ہر وقت یہ دیکھیں اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے اور میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ اس کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے نماز۔ نماز یاد رکھیے، آج ہمیں نماز پڑھنا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ ہمیشہ نماز سے پہلے آپ یہ سوچیں یہ نماز ہے کیا؟ یہ آسمانی تحفہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو آپ نے کسی فرشتے کو دیکھا قیام کی حالت میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قومہ میں ہے، کوئی جلسہ میں ہے، کوئی تشہد کی حالت میں ہے، تو آپ کو یہ ساری چیزیں بڑی پسند آئیں۔ اللہ نے ایک ایمان والے کی 2 رکعتوں میں، ایک ایمان والے کی 2 رکعتوں میں سارے فرشتوں کی ساری زندگی کی ساری عبادات کو جمع کر دیا ہے، صرف 2 رکعتوں۔ تو یہ سوچ کر نماز پڑھیں کہ انسان کی 2 رکعتیں کتنی قیمتی۔ دوسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کھول لیتا ہوں۔ جب میرا دل چاہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، اور جب میرا دل کرے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن کھول لیتا ہوں۔ کاش کہ ہمیں بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والا عشق قرآن نصیب ہو جائے۔ سردیوں کی راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد نیت باندھتی، فجر کی اذانوں کا وقت ہو جاتا، قرآن کی تلاوت کرتی رہتی اور یہ عرض کرتی کہ یا اللہ تیری راتیں بھی کتنی چھوٹی ہیں کہ ابھی تو تلاوت کی لذت آنے لگی اور رات ختم ہو گئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں پڑھ رہا تھا، اور میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں ان کی محبت کا دم بھرتے ہو کبھی نقش قدم پر چلنے کا بھی ارادہ کرو۔ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میری زندگی میں 15 سال، اپنی زبان سے کہیں کتنے، پھر کہیں کتنے،
پھر کہیں 15 سال میری زندگی میں ایسے گزرے ہیں کہ میں عشاء کی نماز کے بعد نفلوں کی نیت باندھتا، قرآن کی تلاوت کرتا اور صبح تک قرآن کو مکمل کر دیتا۔ پھر اللہ نے اعزاز کیا دیا، حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ جو میرا مرید ہوگا وہ انشاءاللہ توبہ پر مرے گا، جنت میں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا۔ ہم ان کے مرید تو نہیں ہیں، لیکن یہ الفاظ کہہ لیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ محبت کی برکت سے ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول کے مطابق 2 کم 60 حج کیے ہیں، اور ایک قول کے مطابق 60 اور 3 63 حج کیے ہیں۔ حضرت نے جو آخری حج کیا ہے، دربان سے کہا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھول دو، اندر داخل ہوئے۔ شیخ سلیم اللہ خان صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صحیح بخاری شریف کی شرح کشف الباری، اس کے اندر لکھا ہے، فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے اور قرآن پاک کی نماز کی نیت باندھ کے تلاوت شروع کر دی۔ 15 پارے ایک ٹانگ پر پڑھے اور 15 پارے دوسری ٹانگ پر پڑھے، اور 2 رکعتیں پوری کر کے قرآن مکمل کر کے جب سلام پھیرا تو ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے اور عرض کیا کہ یا اللہ میں آپ کی عبادت کا حق ادا نہ کر سکا۔ آج تو ہم 2 رکعتیں پڑھ کے بڑا احسان کرتے ہیں اور اپنے من میں پھولے نہیں سماتے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک صاحب کو زندگی کے اندر پہلی دفعہ نماز پڑھنے کی توفیق ہوئی، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سر پہ رومال ڈال کے گردن جھکا کے بیٹھا ہوا ہے۔ کسی نے پوچھا بھی کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا وہی کا انتظار۔ ہم سب کا یہی حال ہے۔ جس دن ہمیں نماز کی توفیق ہو جائے، قرآن کی تلاوت کی توفیق ہو جائے، اس کے ساتھ تسبیحات کی بھی توفیق ہو جائے، تو ہم کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ کبھی بیوی کو ڈانٹ دیا، کبھی کسی کو جھڑک دیا، کبھی کوئی بھی کیا ہوا آپ کو یا شاید یہ پتہ نہیں ہے، کسی کا دل توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ایک ایمان والے کا دل دکھانا ہے۔ فارسی کا مقولہ ہے، دل بدست آور حج اکبر است۔ اگر آپ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی کا دل خوش کر دیں، اللہ اپنی رحمت سے آپ کو حج اکبر کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، حضرت نے سلام پھیرا، 2 رکعتوں میں پورے قرآن کی تلاوت کی ہے، لیکن پھر بھی کیا کہنا، یا اللہ میں آپ کی عبادت کا حق ادا نہ کر سکا۔ بیت اللہ کے کونے سے آواز آئی کہ اے ابو حنیفہ، بڑی اچھی بات ہے، سب کہیں کہ ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا کہ اے ابو حنیفہ، تو نے ہماری عبادت کا حق ادا کر دیا، اور ہم نے تیری بھی اور قیامت کی صبح تک جو تیرے مسلک پر چلے گا اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ ہم نے تیری بھی اور جو قیامت کی صبح تک تیرے نقش قدم پر چلے گا، ہم نے اس کی بھی مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت حنفی کہلاتے ہیں، انہی کے مسلک کی بنیاد پر کہلاتے ہیں۔ میں 2 باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ مجھے انتظامیہ کی طرف سے 40 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے، 5 منٹ باقی ہیں۔ 2 باتیں کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پہلی بات، حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری وقت کے اندر اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹا، میں نے ساری زندگی تجھے نصیحتیں کی، ساری زندگی میں نے تجھے نصیحتیں کی ہیں، اب میں آپ سے چند باتیں ایسی کر رہا ہوں جو اولین و آخرین کے علوم کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، جو اولین و آخرین کے علوم کا خلاصہ اور نچوڑ ہیں۔ نمبر 1،
دنیا کے لیے اتنی محنت کرنا جتنا تو نے یہاں رہنا ہے، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، اور آخرت کے لیے اتنا عمل کرنا جتنا تو نے وہاں رہنا ہے، اور اللہ کی اتنی عبادت کرنا جتنا تو اس کا محتاج ہے، اور گناہ پر جرت اتنی کرنا جتنا تجھ میں عذاب کے سہنے کی طاقت ہے، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی اس وقت تک کوشش اور فکر کرنا جب تک کہ اس سے بچنے کا یقین نہ ہو جائے، اور یہ یقین اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آخری ہچکی نہ آ جائے۔ جب آخری ہچکی آئے گی، اگر وہ ایمان اور توبہ پر آ گئی تو اگر یہ فقیر ہے تو سمجھو یہ بادشاہ ہے، اور اگر آخری ہچکی ایمان اور توبہ پر نہ آئی تو ساری دنیا کا بادشاہ بھی فقیری کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا۔ چھٹی اور آخری بات لقمان حکیم نے جو فرمائی وہ یہ تھی کہ بیٹا، اگر تو نے گناہ کرنا ہی ہے تو پھر اس کے لیے ایسی جگہ تلاش کرنا جہاں رب نہ دیکھتا ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، حضرت نے تو مکاشفۃ القلوب کے اندر فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، یہ الفاظ فرمایا ایک زمانہ آئے گا، میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ وہ زمانہ آ چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترمذی شریف کی حدیث ایک موقع پر فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ شراب کو مشروب کے طور پر استعمال کریں گے، سود کو منافع کا نام دے کر استعمال کریں گے، اور مال زکوٰۃ سے تجارت کریں گے، اور رشوت کو تحفے کا نام دے کر استعمال کریں گے۔ فرمایا کہ یہ میری امت کی ہلاکت کا وقت ہوگا۔ بولو آج ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ زمانہ آ گیا کہ نہیں؟ میرے پاس ایک دوست کا فون آیا، جی ہم نے وہ ایک ملازمت کے سلسلے کے اندر 2.5-3 لاکھ روپے دیے ہیں۔ میں نے اس سے کہا بھئی یہ تو ناجائز ہے۔ کہتے نہیں، ہم نے رشوت نہیں دی ان کو، ہم نے تو مٹھائی کے پیسے دیے۔ میں کہا پوری برانچ ہی خرید کے دیے ان کو، 2.5 لاکھ روپے کی، 3 لاکھ روپے کی۔ کہتے ہیں ہم نے تو ان کو مٹھائی دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میری امت شراب کو مشروب کا نام دے کر پیے گی، سود کو منافع کا نام دے کر کھائے گی، اور رشوت کو تحفے کا نام دے کر لے گی، اور مال زکوٰۃ سے تجارت کرے گی، فرمایا یہ میری امت کی ہلاکت کا وقت ہوگا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جو شخص حلال کھائے اور میری سنت پر عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں، یہ شخص جنتی ہے۔ حلال کھائے، میری سنت پر عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں، یہ جنتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ایسے تو بہت ہیں، اور یقیناً اس زمانے کے اندر بہت، لیکن آپ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا بس یکون بعدی قرونا، فرمایا میرے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایسا آدمی صدیوں میں پیدا ہوگا۔ بولو آج ایسا ہے یا نہیں جس کے اندر یہ 3 صفات؟ آخری بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا، اور میں عرض کرتا ہوں یہ وقت آ چکا ہے۔ وہ کیا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ مخلوق کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، خالق کو بھول جائیں گے۔ آج ہم اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو، اپنی برادری کو، اپنے دوستوں کو خوش کرنے کی فکر کرتے ہیں، لیکن اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ فرمایا لوگ مخلوق کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں گے۔
دنیا کی فکر کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ مال سے محبت کریں گے، حساب و کتاب کو بھول جائیں گے۔ گناہوں سے محبت کریں گے، توبہ کو بھول جائیں گے۔ اور اونچے اونچے محلات سے محبت کریں گے، قبر کی تنہائیوں کو بھول جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب